اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو اشکریز دیکھتے ہیں، اس حق کے باعث جس کی انہیں معرفت ہو گئی ہے۔ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما دے۔ سو اللہ نے ان کی اس بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت ٹھہراؤ اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوس درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور نصب کیے گئے بت اور فال کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آؤ گے اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو؟ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا پی چکے ہیں، جب کہ وہ بچتے رہے اور ایمان لائے اور اعمال صالح پر عمل پیرا رہے، پھر پرہیز کرتے رہے اور ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے اور صاحبان احسان بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کسی قدر شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے قصداً اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے 2 عادل شخص فیصلہ کریں، وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو، یا کفارہ چند محتاجوں کا کھانا ہے، یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے عزت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی۔ یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت گرفت والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔
رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرما دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی لگے۔ پس اے عقل مند لوگو، تم اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی باتیں پوچھی تھیں، پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو مقرر کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلے کو اور نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ دین کا علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص ہوں، یا تمہارے غیروں میں سے کوئی دوسرے 2 شخص ہوں۔ اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اگر تمہیں شک گزرے تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی قرابت دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، ہم اسی وقت گنہگاروں میں ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے سزاوار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 اور وصیت کے حقداروں میں سے کھڑے ہو جائیں جو میت کے زیادہ قریبی ہوں۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کریں تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں یا اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ ان کی قسموں کے بعد وہی قسمیں لوٹائی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو جب میں نے پاک روح کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی، تم گہوارے میں اور پختہ عمری میں لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور جب تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو نکال دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا جب کہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتار دے؟ عیسیٰ نے جواباً کہا لوگو، اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔
وہ کہنے لگے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے کہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا، تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہیں۔ بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ ایسا دن ہے، سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، پھر اس نے میعاد مقرر فرما دی اور معینہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، بس عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، کہ ایسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اور ہم اگر آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ صریح جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ وہ کر رہے ہیں۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
آپ فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی ہے، وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے کیا میں کسی دوسرے کو دوست بنا لوں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا؟ فرما دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں اور تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اس پر رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ آپ فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک پہنچے ڈر سناؤں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں میں گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی بجز اس کے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو بہتان وہ تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا، اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں سو ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈوٹ دے دی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ اس سے روکتے ہیں جو اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ ان پر وہ ظاہر ہو گیا ہے جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور وہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہماری اس دنیوی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا بس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی
تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں کی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو، وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور اگر آپ پر ان کی روگردانی شاک گزر رہی ہے تو اگر آپ سے ہو سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا، بس آپ بے خبر نہ ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو، ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سب تمہاری ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ آپ فرمائیے ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہے تو مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر دکھائے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے خوب خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پس ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح گوناہ گوں آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آن پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، سو جو شخص ایمان لے آیا اور عملاً درست ہو گیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔
آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لیے ان کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر واجب ہے۔ اگر پھر بھی آپ انہیں دور کر دیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ وہ کہیں کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے۔ سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کے جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اور ایسے ہو تو میں یقیناً بہک جاؤں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی نہ رہوں۔ فرما دیجئے کافرو، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان سے فرما دیں اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز، مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ میعاد پوری کر دی جائے، پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ان اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم زندگی میں کرتے رہتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ خطا نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ جان لو حکم اسی کا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ بچ جائیں، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاکت نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ پورا پورا بدلہ بھی دے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے،
ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکے اور نہ ہمیں نقصان دے سکے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بلا کر درماندہ اور حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں، اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے اے لوگو، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ یکسوئی سے اس کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی تو انہوں نے کہا بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی ہے، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان معبودان باطلہ سے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، درآں حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا رکھا ہے، اس نے تم پر اس شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی جواب دو، سو ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہم نے سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے پہلے نوح کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکار لوگ تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔
اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال ضبط ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ پھر اگر یہ لوگ ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان پر ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، بس آپ ان کے طریقوں کی پیروی کریں۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے، جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ سب بستیوں کے مرکز والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور جو یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے، اور بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں، بے شک آج تمہارا باہمی تعلق منقطع ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی صبح کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب اور شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت، بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی روئیدگی نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابے سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے۔ اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل ذائقے اور تاثیرات میں جدا گانا ہیں،
تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم کے لڑکے اور لڑکیاں گھڑ لیں۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ کرتے پھرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں آ چکی ہیں، بس جس نے دیکھ لیا تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان کو گالی مت دو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر وہ لوگ جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقے کے لیے ان کا عمل مرغوب کر رکھا ہے، پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ وہ بڑے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ صدق اللہ العظیم۔